السلام علیکم۔ حضرت زینب بنت علی، وہ زینب بنت علی جو کربلا کے میدان میں اپنے جلیل القدر بھائی کا سب سے مضبوط سہارا تھی۔ وہ بی بی زینب جو کربلا سے لے کر دمشق تک میدان جنگ کا احوال بیان کرتی رہی، وہ جو اس قافلے کی سردار تھیں جس کے اونٹوں پر نہ کوئی زین تھی نہ اودش، اور ان اونٹوں پر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کو ننگے سر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کے گلے میں رسیاں باندھی گئی تھیں، لیکن ہر وہ شہر جہاں سے یہ قافلہ گزرا تھا وہاں حضرت زینب کی آواز سوتے ہوئوں کو جگاتی چلی گئی۔ جس راستے سے قافلہ گزرا ایک آگ سی جلتی چلی گئی۔ یزید نے مشہور کیا تھا کہ یہ شام کے چند باغی ہیں جنہیں یوں زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے۔ لوگ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ خبر نہ چھپ سکی۔ جہاں سے یہ قافلہ گزرتا لوگ جھوک در جھوک جمع ہو جاتے۔ ہر مقام پر حضرت زینب اس فصاحت و بلاغت سے جو انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں پائی تھی، کربلا کے حالات بیان کرتی۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ قدم قدم پر حضرت زینب کے الفاظ یزید کی بادشاہت کی قبر کھودتے رہے۔ ان خستہ حال قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب نے وہاں یزید کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا۔ وہ بادشاہ جس کے آگے لوگ سانس لینے سے ڈرتے تھے، وہاں ایک نہتی، بھوکی پیاسی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت سر اٹھائے کھڑی اسے للکار رہی تھی۔ ان کا خطبہ سن کر دربار میں لوگ منہ چھپائے روتے تھے، کیونکہ انہیں یوں لگتا تھا یہ حضرت علی بن ابی طالب خطاب کر رہے ہیں، یہ ان کی آواز ہے، ان کا لہجہ ہے، ان کی گن گرج ہے۔ آئیے اس تاریخی خطبے کے چند حصے پڑھتے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے یزید سن۔ عربی کا یہ سن اس لہجے میں تھا جیسے کہ کوئی مالکن اپنے غلام سے مخاطب ہوتی ہے: کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر دربدر پھروانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ اے تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو چار دیواری کا تحفظ دے کر پردے میں بٹھا رکھا ہے کہ رسول زادیوں کو برہنہ سر دربدر پھرا رہا ہے؟ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی ہندہ نے پاکیزہ لوگوں کا جگر چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنا بڑا جرم اور ایسا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور وہ دعائیں دیتے ہوئے کہتے: اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تم جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے؟ آج تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکارتا ہے اور انہیں فتح کے گیت سناتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟
جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کاش میرے ہاتھ چل ہو جاتے، میری زبان بند ہو جاتی، میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے یزید، گردش ایام ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھ کہ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے بات کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا، لیکن میں صبر اور استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید، تو جتنی چاہے کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اس جرم کا بدنما داغ اپنے دامن سے دھو سکتا ہے۔ تیرا نظریہ بہت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پشیمانی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے اجر کی تکمیل فرمائے اور ہمیں اپنی عنایتوں سے نوازے۔ ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اسی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ حضرت زینب کے یہ الفاظ اس قدر طاقتور تھے کہ دربار میں بیٹھے لوگوں کے دل دہل گئے۔ وہاں بیٹھے لوگ جھڑی کی طرح بہتے آنسوؤں سے روتے تھے اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا تھا گویا اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ کائناتوں کا شہنشاہ، جسے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ اس کی مخلوق میں کون مرد ہے کون عورت ہے، جسے صرف کردار و تقویٰ کی پرواہ ہے، اس نے اس زمین کے بادشاہ کے سامنے کھڑی اس بے بس عورت کے ایک ایک لفظ کا پاس رکھا، اس کی اس وقت کی گئی ہر پیش گوئی کو پورا کیا، ان کے الفاظ کو، ان کے کردار کو، ان کی جرأت کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ناظرین، حضرت زینب بی بی فاطمہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ کہاں نرم لہجے میں بات کرنی ہے اور کہاں پر سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ حضرت زینب بی بی فاطمہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ تمام مصائب و مشکلات معمولی تصور کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے پوری جرأت اور خندہ پیشانی کے ساتھ سارے مصائب کو برداشت کیا اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھا۔ جب کوفہ کے گورنر نے آپ سے پوچھا کہ بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا، تو آپ نے بڑی ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے عیسائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خدا کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا اور انہیں مقتول دیکھے خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ اور وہ سب قیامت کے دن تمہیں اور انہیں اپنے سامنے پیش کرے گا، پھر جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآنی آیات مفاہیم پر کامل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں قرآنی آیات سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام حاجات کو قبول فرمائے۔ اگر میری ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میری کہیں غلطی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔